صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مسلمان کا مقام اور مؤمن کی عظمت کیا ہے؟ حیات الصحابہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے صحابہ کی زندگیاں۔ اس کی دوسری جلد میں حضرت نے بہت تفصیل سے ایمان والے کی جان اور مال کا احترام، ایمان والے کے قتل سے احتیاط، ایمان والے کی غیبت سے بچنا، ایمان والے کو ہلکا نہ سمجھنا، ایمان والے کو ضائع ہونے سے بچانا، ایمان والے کو معاف کرنا، ایمان والے کی عیبوں کی ٹوہ میں نہ رہنا، ایمان والے کو خوش کرنا، ایمان والوں کے اچھے حالات کو دیکھ کر خوش ہونا، اپنا دل ایمان والوں کے بارے میں صاف ستھرا رکھنا، ایمان والے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوششیں کرنا، ایمان والے سے محض ایمان کی نسبت پر ملاقات کرنا، یہ سارے مضامین پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات کو نقل کیا ہے۔ ایک تو عام حق ہے عیادت کرنا، بیماری میں جنازہ اٹھانا، پرسہ دینا، چھینک کا جواب دینا، اللہ ہی کے لیے ایمان والے سے محبت کرنا، بطور خاص ایمان والے سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنا، یہ حقوق تو کہے سنے جاتے ہیں، لیکن جو باتیں میں نے شروع میں عرض کی ہیں، ایمان والے کا قتل چند کوڑیوں کے لیے، خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے، جائیداد کی تقسیم کے شاخسانے میں، حدیث ہے والذی نفس محمد بیدہ لو ان اہل السماوات و اہل الارض اجتمعوا على قتل مؤمن ادخلهم اللہ جميعا جہنم ولا يبغضنا اہل البیت احد الا کبہ اللہ فی النار۔ مختلف الفاظ ہیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آسمانوں اور زمین والے بھی ایک ایمان والے کے قتل پر جمع ہو جائیں، اللہ ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا۔ واقعہ ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا۔ میدان جنگ میں ایک آدمی پر انہوں نے تلوار اٹھائی، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا یا اسامہ
اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود تم نے قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ نے فرمایا یا رسول اللہ، وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا، صدق دل سے تھوڑی پڑھ رہا تھا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے من لک بلا الہ الا اللہ، اس کے لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے؟ ایک جگہ پر آقا نے فرمایا حلا شققت افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم من اجل ذلک قالہا ام لا، سینہ پھاڑ کے دیکھ لیتے کہ اس نے واقعی اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا ہے یا واقعی سچے دل سے اس نے پڑھا ہے۔ ایمان والے کو قتل کرنے والے سے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، یہ کام تو میں نے دل لگی میں کیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا فَكَيْفَ بِرَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ، ایمان والے کو جو تم نے تکلیف دی ہے اس سے کیا کرو گے؟ لَا تُرَوِّعُوا الْمُسْلِمَ فَإِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمِ ظُلْمٌ عَظِيمٌ، مسلمان کو اس طرح سے چونکا دینا، تکلیف دینا، ڈرانا، دھمکانا، سرپرائز کے نام پر، اپریل فول کے نام پر، یہ سب ایسی حرکتیں ہیں جو اسلام میں جائز نہیں۔ مسلمان کو ہلکا سمجھنا، کروڑوں مدر ٹریسا آ جائے تب بھی ایک سادے سیدھے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ مدر ٹریسا وہ خاتون ہے جس نے ہزاروں اسکول، دواخانے، امدادی کام، ریلیف کے کام کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ چوکھٹ پر گر گئے، پیشانی پر زخم آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس خون کو صاف کر دو، امیطی عنہ الدم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ اپنا بچہ تو ہے نہیں، تو ناگواری کا اظہار کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کے خون کو صاف کیا، پونچھا، اور یہ فرمانے لگے لو کان اسامۃ جاریۃ لکسوتہ وحلوتہ حتی انفقہ، اگر اسامہ لڑکی ہوتا میں اس سے اچھے کپڑے پہناتا، زیور پہناتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دلجوئی کرنے لگے ایک لے پالک بچے کی اولاد کو۔ طبعی کراہیت کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن عقلی طور پر ایمان والے کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایمان والے کو غصہ کرنا، دل لگی میں لوگ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ غصہ کرنا ایک ایمان والے کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایسے واقعات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں پیش آیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کو غصے میں ڈال دیا۔ ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، اگر ابوبکر کو تکلیف دی ہے تو اللہ رسول کو تکلیف دی ہے۔ ایمان والے پر لعن طعن نہیں کیا جا سکتا شراب پینے کی وجہ سے۔ شراب پیا کرتے تھے، ایک صاحب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا بھی کرتے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، حمار انہیں کہا جاتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ اس کو شراب پینے اور کوڑے لگائے جانے کی وجہ سے لعن طعن نہ کرو، لا تلعنوه فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ تو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ ایمان والے کو گالی دینا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، میرے 2 غلام ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، خیانت کرتے رہتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں،
میں گالی دیتا ہوں، پٹائی کرتا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو ترازو میں تولیں گے اور تیری دی گئی سزا کو تولیں گے۔ اگر تیری سزا ان کے جرائم سے زیادہ ہوگی تو پھر تیری گردن ناپی جائے گی۔ وہ شخص رونے لگ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت نہیں پڑھی تم نے؟ اما تقرأ قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ چھوڑ دیا ان سارے غلاموں کو، آزاد کر دیا سارے غلاموں کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کافروں کے بدتمیزی کا جواب دیا تو حضور نے چھوڑ دیا۔ ابوبکر جب تک تم گالیاں سن رہے تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے بھی جواب دے دیا، زبان کھول دی، تو پھر وہ فرشتہ تمہارے پاس نہیں رہا۔ مسلمان کو گالی دینے سے بچنا، ایمان والے کی کمیوں کو نہ بولنا۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ آقا نے فرمایا قم لا شہادت لک، یہاں سے چلا جا۔ قرآن سے مذاق کر رہا ہے، قرآن نے کہا غیبت نہ کر، پھر بھی تو غیبت کر رہا ہے۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا جو قرآن کے حرام کیے ہوئے چیزوں کو حلال سمجھتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ایک صاحب نے آ کر کہا کہ حضرت اگر آپ غیبت کو حرام کہتے ہیں تو ہماری مجلسوں کا لطف ختم ہو جائے گا، بد مزہ ہو جائے گی ہماری زندگی اگر آپ غیبت کو ناجائز کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو مزہ ہی آتا ہے لوگوں کی پگڑیاں اچھال کر، کمیاں بول کر۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہاں بھائی، اگر ہم آپ کے پیچھے آپ کی کمی بولیں تو آپ پسند کریں گے؟ آپ جب پسند نہیں کرتے ہیں تو دوسرے کی پیٹھ پیچھے آپ اس کی کمیاں کیوں بولتے ہیں؟ رائے کا فرق ہوا کرتا تھا لیکن وہ غیبتوں تک نہیں جاتا تھا۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ کہنے لگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو روکا، روزہ لگنے لگا۔ جب حالت روزے میں عورتوں نے غیبت کی، قے کروائی گئی، تو قے کروانے کے بعد گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ تفقد کرنا جائز ہے، تجسس کرنا حرام ہے۔ ایمان والے کا تفقد کرنا، فلانے کی طبیعت کیسی ہے، فلانے کے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ تفقد میں خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے، تجسس میں بدخواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ فلانے کے عیب پتہ چل جائے، کمیاں پتہ چل جائے، تاکہ میرے نفس کی تسکین ہو، تاکہ میں اس کے ویک پوائنٹس کو اچھال سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں مدینہ پاک میں گشت کر رہے تھے، ایک گھر میں دیکھا چراغ جل رہا ہے، دروازے کے قریب گئے تو آوازیں آ رہی ہے، تو اندر ایک شخص شراب پی رہا ہے۔ روایتوں کے مطابق بعض واقعات میں گانے بجانے کی محفل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیوار پھلانگ کر گئے، کود کر گئے، چلو میں تمہیں سزا دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ عمر میں نے ایک گناہ کیا، تم نے 3 گناہ کیے۔ ایک گناہ کیا کہ بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، عیبوں کی ٹوہ میں رہے، اور دروازے کے اندر سے تم نے جھانکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے۔ ثقلت عمر امہ ان لم یغفر لہ ربہ، عمر تیرا کیا ہوگا اگر تیرا رب تجھے معاف نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بوڑھے کو چھوڑ کر جانے لگے۔ بہت عرصہ ہو گیا، وہ بوڑھا آ کر حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھا،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بوڑھے سے کہا کہ بڑے میاں نزدیک آ جاؤ، کان قریب کرو۔ کان قریب کیے تو حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تمہارے اس عیب کو کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ اپنے کان میرے قریب کیجئے، اس رب کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کے بعد سے میں نے شراب بھی نہیں پی ہے، وہ بری حرکت بھی نہیں کی ہے۔ بلا وجہ کے دوسروں کے عیب بولنا، رشتہ دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر ہے، یا وہ شخص جس کے عیب ہم بتلا رہے ہیں ظالم ہے، قاتل ہے، تو وہاں تو بتلانا چاہیے، لیکن مجلس کے لطف کے لیے، زبان کی لذت کے لیے، ذہن کی عیاشی کے لیے ایک لڑکی کو اس کے باپ نے زمانے جاہلیت میں زندہ دفن کر دیا تھا، مرنے سے پہلے اسے نکال لیا، مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد اس لڑکی سے ایک گناہ ہو گیا تھا، حد جاری ہو گئی، اس کی شرمندگی میں اس نے چھری لگا لی اپنے آپ پر، لیکن جان بچ گئی۔ آج اس کا رشتہ ہو رہا ہے، کیا میں اس کی پچھلی زندگی کی ایک کمی بتلاؤں جبکہ اس نے توبہ کر لی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس باپ سے کہا اتعمد الی ما ستر اللہ فتبدی، کیا جس عیب پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے اس کو تم ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ اگر ایسا کرو گے تو میں مثالی سزا تمہیں دوں گا، ایک پاک دامن عورت کی طرح اس کا نکاح کرو۔ عیبوں کو جان کر اس پر پردہ ڈالنا، اس کا ثواب اتنا ہے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر عورتا فکأنما استحیا مؤودتا فی قبرها، اتنا ثواب ہے جیسے کہ زندہ دفن کی گئی عورت کو دوبارہ زندگی دینا ناممکن کام ہے، دوبارہ اس دفن کی جانے والی بچی کو نئی زندگی دینے کا جو ثواب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے کا وہی ثواب ہے۔ معاف کرنا، کتنے بڑے بڑے جرائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دی۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا راز مکہ والوں کو بتا دیا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اس طرح کی کچھ کمیاں سامنے آئے تو آدمی اس کی تعویل کرے، فلانے صاحب فلانی لڑکی کے ساتھ جا رہے تھے، وہ ان کی بیوی ہوگی، ان کی اہلیہ ہوگی، جب تک کوئی دلیل نہ ہو اس کی تعویل کرنا چاہیے۔ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان والے کے بارے میں اپنے سینے کو کینے اور حسد سے پاک رکھنا۔ آپ وہ واقعہ جانتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آئے گا جنتی ہے، ایک دن، دو دن، تین دن، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے گئے، دیکھو تو صحیح کون سا عمل کرتا ہے، نہ تہجد دیکھا، نہ نوافل دیکھے، نہ زیادہ تلاوت دیکھی، اس بندے کی زندگی میں صرف فرائض تھے۔ 3 دن کے بعد دل میں تھوڑا سا ہلکا پن بھی آنے لگا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنتی کیوں قرار دیا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت لم یکن بینی و بین ابی غضب ولا ہجرت ولكن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لك 3 مرات يطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنت۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ دیکھو صاحب، میں اپنے والد سے لڑ کر نہیں آیا ہوں، 3 دن سے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا
کہ آپ جنتی ہیں، دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کون سا خاص اور امتیازی عمل آپ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، بس میں اپنے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور حسد نہیں رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، ہذہ التی بلغت بک، اس ایک عمل نے تجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ دوسرے کی تکلیف سے بچنے کے لیے ظاہری رواداری اختیار کر سکتے ہیں، وہ نفاق نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آنے سے پہلے حضور نے فرمایا بئس ابن العشیر، بہت برا آدمی ہے معاشرے کا، لیکن جب وہ آیا تو حضور نے بڑی ہنسی خوشی اس سے ملاقات کی۔ اور ایک اچھا آدمی آیا، اس سے پہلے حضور نے فرمایا نعم ابن العشیر، بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن اس کا کوئی خاص اکرام نہیں کیا اللہ کے نبی نے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ فلانا بدترین آدمی تھا معاشرے کا، پھر بھی آپ نے اکرام کیا؟ حضرت عائشہ نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ان من شرار الناس من اتقی لفحشہ، بعض ایسے بدترین لوگ ہوتے ہیں، ان کی بدکاری، ان کی اذیت رسانی، ان کی تکلیف سے بچنے کے لیے اس طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ مسلمان کے ناراض ہونے پر اس کو خوش کرنا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان ناگواریاں ہو جایا کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے درمیان نوک جھونک ہو جایا کرتی تھی، لیکن فوراً وہ ایک دوسرے کو راضی کرنے کی فکر کرتے تھے۔ میرے لیے استغفار کر دیجئے، میرے لیے استغفار کر دیجئے۔ حضرت ام حبیبہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، دوسری سوکنوں کو بلا کر معافی چاہنے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی، حضرت ابو بکر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو منانے لگے، دل جوئی کرنے لگے۔ ایسے دسیوں واقعات ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے۔ ایمان والے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نفل اعتکاف کو چھوڑ کر نکلنا۔ راستے میں بڑھیا روک رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت خولہ رضی اللہ عنہ ان کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ ایمان والے سے ایمان کی نسبت پر ملاقات کرنا، یہ بڑی ایسی سنت ہے جو ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین گاؤں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جاتے تھے، صرف اس لیے کہ میرا بھائی وہاں پر رہتا ہے۔ انکم لن تزالوا بخیر ما فعلتم ذالک، جب تک تم ایک دوسرے سے اس طرح سے ملاقات کرتے رہو گے تمہارے اندر بھلائی باقی رہے گی۔ اس زمانے میں ایمان والے کی عظمت کا دھیان نہیں رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے کعبہ تیرا کیا ہی اونچا مقام ہے اور تیری کیا ہی بلند شان ہے، لیکن ایمان والے کا مقام اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ جیسے حدود حرم میں آنے والے کی جان اور مال محفوظ ہو جاتی ہے، ویسے ایمان کی سرحد میں آنے والے کی جان اور مال محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، اپنے دل اور زبان کو جانچیں، دوسرے ایمان والے کے بارے میں ہمارے دل کتنے صاف ہیں، ہماری زبانیں کتنی پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔